السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ آیہ نمبر 48 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت پکڑے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پس وہ اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین نے اہل مکہ سے کہا تھا کہ دیکھو قیامت آئے گی، قائم کی جائے گی، اور اس کے بعد نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اور بروں کو ان کی برائی کا پتہ چل جائے گا، اور ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہوگا، اور نیک لوگوں کو تو جزا دی جائے گی اور بروں کو سزا دی جائے گی۔ تو کفار مکہ اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ تو صحیح کہ وعدہ پورا کب ہوگا، کوئی ٹائم فریم تو بتا دو، باتیں کرتے ہو آپ لوگ، ہوگا کب؟ تو اس آیت میں وعد کا جو لفظ ہے وہ خیر اور شر اور نفع اور نقصان دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وعید کا جو لفظ ہے وہ صرف شر اور نقصان کی خبر سنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں وعد کا جو لفظ ہے وہ ثواب اور عذاب دونوں خبروں کے لیے، کیونکہ دیکھیں قیامت کے بعد نیک لوگوں کو تو ثواب ملے گا اور بروں کو عذاب۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار کو صرف عذاب کی خبر دی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان سے کیا ہوا یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ڈھٹائی کی حد کہ ایک شخص غلط ہو، اسے اس کی غلطی بتائی جائے تو اس کے اوپر وہ اور ڈھیٹ ہو جائے۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا کہ جب انہیں نذیر دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنے کیوں کا جواب دینا ہوگا اور تم عذاب کے مستحق ٹھہرو گے، تو آگے سے کہنے لگے اچھا واقعی ایسا ہوگا، تو پھر بتاؤ یہ بات ہوگی کب؟ یعنی ہم تو انتظار کر رہے ہیں، دکھاؤ۔ اور یہ دیکھیں پچھلے انبیاء کے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کفار تو قیامت کے منکر تھے، وہ کس طرح قیامت کا انتظار کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ان کو دنیا میں قیامت تک کی مہلت دی گئی تھی، اور وہ کھلے ہوئے معجزات اور واضح دلائل پیش کیے جانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو ان کے انکار کی اس حالت کو اور ان کو دی جانے والی مہلت کو قیامت کے انتظار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ انسان قیامت کی تیاری کرے، وہ آگے اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہاں دیکھ لیں گے، ہاں آنے دو، بتاؤ تو صحیح آئے گی کب، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح۔ تو اب یہاں پہ جو چیخ ہے اس سے مراد وہ پہلی بار سور پھونکے جانے کی بات ہے، کیونکہ وہ ایک بہت عظیم چیخ ہوگی جس کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر شے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو ان کو اس وقت پکڑے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں اتنے مصروف ہوں گے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور وہ قیامت دیکھیں اچانک آئے گی، کوئی وارننگ کے ساتھ نہیں ہے کہ اچانک آ جائے گی، لوگ مصروف ہوں گے اپنی زندگیوں میں، اپنے کاموں میں، اور قیامت آ جائے گی۔ اس لیے سورہ الاعراف میں فرمایا کہ تم پر اچانک قیامت آئے گی۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے اور ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو شعور نہ ہو؟ تو وہ اچانک کے لیے بغتہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ الاعراف میں بھی اور سورہ یوسف میں بھی، اور سورہ الحج میں بھی اللہ فرماتا ہے کافر اس وحی میں ہمیشہ شک کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے گی۔ تو وہاں پر بھی سورہ الحج میں بھی بغتہ کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے۔ تو لوگ اپنی تجارتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی خرید و فروخت میں، اپنی دنیاوی معاملات میں بحث مباحثے میں پڑے ہوں گے، کوئی سٹاک مارکیٹ میں شیئر بازار چل رہا ہوگا اور دیگر ڈیلنگز چل رہی ہوں گی اور لین دین کے معاملات چل رہے ہوں گے، اور اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی اور اس سے وہ بالکل غافل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب لوگ اس علامت کو دیکھیں گے تو سب لوگ قیامت پر ایمان لے آئیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جس کو سورہ الانعام میں اللہ نے بیان فرمایا، لا ينفع نفسا، اس دن کسی شخص کو فائدہ نہ پہنچائے گا ان کا ایمان کا لانا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ ان کے علاوہ کسی کو اس دن ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ اور قیامت ضرور آئے گی، اس وقت دو آدمی خرید و فروخت کے لیے کپڑا پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی انہوں نے خرید و فروخت مکمل نہیں کی ہوگی، کپڑا لپیٹا نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر جا رہا ہوگا، ابھی اس نے وہ دودھ پیا بھی نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اور ایک شخص اپنا پول، اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، اس نے اپنے حوض سے پانی پیا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ایک شخص اپنا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھے گا، اس کو کھانے سے پہلے اس پر قیامت آ جائے گی۔ کی روایت صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، حدیث 6506، اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث 2954۔ اس کے علاوہ اس کو امام احمد ابن حنبل نے المسند میں بھی روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، پس وہ اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو وصیت یہ تو زبانی کر دی جاتی ہے، لیکن قیامت کا آنا اتنا اچانک ہوگا کہ ان کو زبان سے وصیت کرنے کی مہلت بھی نہیں مل سکے گی، اور وہ اچانک ختم ہو جائیں گے، اچانک مر جائیں گے، اور دنیا کی طرف ان کا لوٹنا نہ ہوگا۔ لوگ جس حال میں ہوں گے اسی حال میں مر جائیں گے۔ لوگ بازاروں میں مر جائیں گے، گھروں کو جانے والے اپنے گھروں میں پہنچ نہیں سکیں گے، مر جائیں گے۔ کسی کوئی اپنا منصوبہ اس پہ پروگرام پہ کام کر رہا ہوگا، مر جائے گا، اسے پورا کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ لوگ انہی کیفیتوں میں، حالتوں میں مر جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں، اور لوگ جس کیفیت میں ہوتے ہیں اسی کیفیت میں ختم ہو جاتے ہیں کہ زمین پھٹی اور گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اچانک مر جائیں، اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں لوگ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ آخری کلام ہو، اور اس پر موت دے۔ ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اے میرے رب تیرے لیے، تیرے لیے۔ تو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو تو قبول فرما، آمین۔ اس لیے اگلی آیہ میں فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونک دیا جائے گا، بس اچانک وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آیہ نمبر 51 سے اگلے درس میں بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔